إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة الحشر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جماعت المبارک، تمام قسم کی تعریفات ہمیشہ سے ہمیشہ تک جس کی کوئی ابتدا نہیں وہاں سے اس کے لیے تعریف ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں وہاں تک اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ اللہ الحی القیوم وحدہ لا شریک فی الذات والصفات والاسماء الحسنی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ثابت ہیں اور ثابت رہے گا۔ جو خالق ارض و سما بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، 14 طبق آسمان و زمین، جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ادنا اشارے سے 6 دن میں جان بوجھ کر پیدا فرمایا، اور مٹانے کے لیے 1 منٹ سے بھی کم کا ٹائم رکھا ہے۔ ہماری تمہاری آنکھ کی پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا، یعنی اس پلک کے اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جانے میں اس سے بھی کم ٹائم میں
یہ 14 طبق آسمان و زمین کے ایک ایک ذرہ کو نیست و نابود فرمانے والا قادر مطلق اللہ الحی القیوم کے لیے تمام قسم کی تعریفات اور درود و سلام ہو اسی شان والے رب العالمین کی جانب سے، اس کی شان کے مطابق صلاۃ و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، بطور خاص امام الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے مصلیان اکرام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے زندگی ایک عظیم امانت الہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس امانت کی تھوڑی تشریح اور امانت کی آج ہم حالات حاضرہ میں ہم مسلمانان عالم، مسلمان کرناٹکا نہیں اور کلیان شہر کے مسلمانوں کو صرف نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ خالق اکبر اللہ رب العالمین نے زندگی ایک عظیم امانت بنا کر ہمارے سپرد فرمایا ہے، ہمارے سپرد کیا ہے، اور زندگی امانت الہی تو ہے ہی، اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ نو چانس، فرسٹ اینڈ لاسٹ، اول اور آخری بار ہے، آخری کوئی بار نہیں ہوتا، زندگی ایک بار ملتی ہے، ہم سب کو پتا ہے، نہ اس میں کوئی سائنس ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، کیونکہ اسلام سیدھا دین ہے، سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں اینچ پینچ یا کسی طرح کی کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، اسلام نامی ہے سادگی کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے سورہ توبہ میں فرمایا، یہ حقیقت تمام ایمان والے مرد و خواتین کو سمجھا دیا کہ یہ زندگی تمہاری نہیں، میری امانت ہے تیرے پاس، چند سالوں کے لیے میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، بہت زیادہ تو مالک کائنات کسی کو 90 سال اس دنیا میں، 100 سال کے قریب، ورنہ حالات حاضرہ میں اس امت کی جو عمر بتائی گئی ہے مستند حدیث پاک میں، آمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی ایج مینیمم میکسیمم 60 اور 70 کے بین بین ہوگی، تو آپ اس کو لے کر کے چلیں۔ یہ زندگی ایک عظیم امانت ہے، اور امانت بھی ایسی جس کو خریدنے والے نے خرید لیا ہے۔ تم ہم ساری کائنات کے ایمان کے دعویٰ کرنے والے مسلمان کتنے خوش قسمت ہو، خریدار پر نگاہ ڈالو، خریدار تمہاری زندگی کا، تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہارے مال کا خریدار کون ہے؟ دنیا کا کوئی مخلوق نہیں، وہی خالق اکبر جس نے ہمیں تمہیں ساری کائنات کے ذرے کو پیدا فرمایا، وہ خریدار بن کے کھڑا ہے گویا، اور قیمت بھی لگا دیا۔ کیسی خرید و فروخت ہے؟ کائنات والوں نے ایسی خرید و فروخت دیکھا ہوگا کیا؟ سب کچھ اس کا، جان دی ہوئی اس کی، مال دیا ہوا اس کا، لیکن کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو، اس کی شان قریبی دیکھو، اس کی شان رحیمی دیکھو، سب کچھ اس کا ہے، لیکن وہ مالک ہے، ہم تم امین ہو۔ امانت جس کے پاس ہوتی ہے اس کو امین ہی تو کہتے ہیں، تم ہم امین ہو، وہ مالک ہے اصلی، ہم مالک نہیں ہیں، نہ اپنی جان کے نہ مال کے، باوجود اس کے اس کی شان کریمی دیکھو کہ اس نے امین سے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، جان تیری،
مال بھی تیرا، خریدار میں، بیچنے والا تو بیچ دے میں نے خرید لیا، تو بیچ مت بیچ میں نے خرید لیا، تیری جان کو بھی خریدا، تیرے مال کو بھی خریدا۔ اور قیمت میں کیا دیا پتا ہے؟ وہ قیمت دیا، ریال نہیں، ڈالر نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، وہ قیمت میں دیا جو میری خدائی میں سب سے قیمتی میں نے بنائی ہے۔ پوری خدائی میں، سارے عالمین میں جس عالم کو میں نے سب سے قیمتی بنایا ہے، جو میری رحمت خاص کا مظہر ہے، مرکز ہے، جس کا نام ہے جنت، جو میں نے ساتویں آسمان میں بنایا ہے، وہ میں نے قیمت میں دی، تو اپنی جان، تو اپنا مال میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی قیمت چکائی رب العالمین نے۔ ہم نالائق بندے اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں نا، ملکیت جبکہ ہماری ہے نہیں، یہ غلط سوچ ہے، اور اسی غلط سوچ نے ہمیں بد عقیدہ بھی بنا دیا، بد عمل بھی بنا دیا۔ عقیدہ بھی برا ہو گیا اور عمل بھی برا ہوا، پوری زندگی بالکل بیکار کر لیا۔ کیونکہ یہ حقیقت جب تک نہیں سمجھو گے ایمان والو کہ ملکیت تمہاری ہماری نہیں ہے، ملکیت تو اس مالک کی حقیقی کی ہے۔ ہاں، امانت کے طور پر تم امین کہلا سکتے ہو، تم امین ہو۔ امین کا کام کیا ہوتا ہے؟ امانت رکھی جائے، اس امانت کو جوں کا توں رکھنا ہے۔ مالک سے پوچھو امانت آپ کی ہے، کیسے خرچ کروں؟ اس آنکھ کو کیسے خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کان کہاں خرچ کروں، برین کہاں خرچ کروں، زبان کہاں خرچ کروں، یہ سب کچھ تیری امانت، یہ پوری فیکٹری ہے، ایک عالم ہے۔ مال تو نے دیا ہے، ملکیت تیری ہے، میں امین ہوں، تیرا عطیہ ہے۔ جب امین سمجھو گے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلو گے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل پڑو گے اور آگے بڑھو۔ اگر ہم نے تم نے اپنی جان اور مال کو امانت سمجھ کے، اپنے کو امین تصور کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیا تو پھر انشاءاللہ الرحمن حضرت سلیمان جیسی صفت والے مومن بنو گے۔ اتنی بڑی سلطنت ملنے کے بعد بھی کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا یہ سب کچھ تیری امانت ہے۔ اتنی بڑی سلطنت، کیسی سلطنت؟ اتنی عظیم سلطنت کہ دعا میں فرما دیا مالک کائنات، جو حکومت اور سلطنت مجھے تو نے عطا کیا ہے، ریکارڈ میرا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے مولا میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، میری دعا ہے کہ تو میرے بعد صبح قیامت تک مجھ جیسا حاکم، میری جیسی سلطنت کسی کو نہ عطا فرمانا، میرا ریکارڈ نہیں ٹوٹنا چاہیے میرے مولا۔ ہوا پر اڑنا کس کو آتا ہے؟ پرندوں سے بات کرنا کس کو آتا ہے؟ چیٹی کی بولی تک سمجھنا کس کو آتا ہے؟ اتنا بڑا علم، چرند درند پرند ہے نا، انسان کیا جنات کیا، سب پر حکومت، اور اس کے دل پر حکومت، کوئی تو جسم پر حکومت کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بھی عطا فرمائے ہیں کائنات والوں کو، آج ہم مسلمانان عالم بھی ظاہری زبان سے تو کہتے کہ رب تم کو مانا، لیکن وہ دل میں ایمان کتنا ہے وہ تو ہماری حرکات و سکنات، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارا کردار خود بولتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ایمان والے ہیں۔ اور کیا ہم نے زندگی کو امانت سمجھا ہے؟ تو پھر یاد رکھیں، اگر زندگی کو امانت سمجھا ہے تو اب آئیے، اللہ رب العزت نے اپنا کلام، آخری آسمانی پیغام قرآن مجید میں پوری نظام زندگی کو اتار دیا، اور اس کی تشریح اور تفسیر اپنے آخری نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنایا، اور کیا دیا؟ فرمایا یہ رول ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کون؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں، یعنی ان کی سیرت پاک میں، سیرت طیبہ میں، ان کی زندگی پاک
پوری دنیا والوں کے لیے عموماً اور ایمان کے دعویٰ کرنے والوں تمہارے لیے خصوصاً رول ماڈل یہ ہیں۔ سنو، سادی سادی زبان میں ایک بات کہتا ہوں، یہ رب العالمین خود ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ پاک سورۃ الحشر، مالک کائنات سیدھی سیدھی انداز میں اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام کا پیغام کیا ہے؟ سب کا نچوڑ اور خلاصہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرے نبی تمہیں عطا کریں، دے دیں، اس کو خوشی خوشی لے لو، اور جس سے وہ روک دیں، جس کام سے، جس کردار سے، جس گفتار سے، جو بھی کام ہے زندگی کے جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، جو عطا کریں اسے خوشی خوشی لے لو۔ ان دونوں کو ملاؤ، بن گیا دین اسلام۔ اب ذرا تجزیہ کیا جائے، یعنی اس کو تھوڑا سا ریفائن کیا جائے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کائنات والوں کو رب کا کلام پاک دیا، اپنی سیرت طیبہ قرآن کی تفسیر، عملی تفسیر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا؟ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اسلام کا قرآن دو ہے، ایک کتابی شکل میں جو ہم آپ کے ہاتھوں میں جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مکمل قرآن مجید کی عملی پریکٹیکلی تفسیر، اس کی تشریح پوری کائنات والوں کو، تمہیں اجتماعی زندگی یعنی لوگوں کے ساتھ کیسے برتنا ہے، کیسے زندگی گزارنا، اللہ کے رسول کی سیرت میں دیکھو۔ گھر میں شوہر کی حیثیت سے تم کیسے ایک بہترین شوہر، کامیاب شوہر بن کر اس دنیا میں رب کے بندہ بھی اور اپنے گھریلو زندگی میں بہترین شوہر بن کر کے کیسے تم وہاں نجات پا سکتے ہو، اللہ کے محبوب اور لاڈلے کیسے بن سکتے ہو۔ دیکھو اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بحیثیت شوہر کے کیا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول بھی شوہر تھے۔ اگر بزنس مین ہو، تاجر ہو، تو دیکھو اس تاجر کی طرف جو کبھی بصرہ کے بازاروں میں، کبھی ملک شام کے بازاروں میں بزنس اور تجارت کر رہا ہے، اس ذات گرامی کی تجارت کرنے کے انداز کو دیکھو، وہاں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب لوگوں کے درمیان فساد ہوتا ہے، صلح کیسے کروایا جاتا ہے، حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دشمن حملہ کرے، اس کے جواب میں تمہیں کیا پیش کرنا ہے۔ کوئی پتھر مارے، تم اس سے بڑا پتھر اٹھا کے مارو کیا؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں نا رحمت مہدات، میں سراپا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سراپا رحمت اور ایک ہدیہ الہی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہاری بد دعاؤں کا جواب دعا سے دوں گا۔ تم پتھر مارو گے، میں پھول ڈالوں گا۔ تم بد دعا کرو گے، میں دعا کروں گا۔ سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ پیارے بھائیوں، باتیں تو سنتے رہتے ہیں ہم آپ، بسم اللہ سے لے کے قرآن مجید سورہ ناس تک 30 بار قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے، لیکن نبی پاک کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حدیث آپ پڑھ لو، سن لو، لیکن اگر دل میں ایمان کا نور جو رب کو مطلوب ہے وہ نور اگر نہیں ہے تو پھر اس ظاہری ایکٹیویٹی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ چونکہ یہ ڈفرنس ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ آج اسلام ہمیں نظر آتا ہے، اور اسلام تو نظر آنے کے لیے ہوتا ہی ہے، ایمان نظر نہیں آتا ہے۔ نجات رب تعالیٰ نے کس پر، نجات کا وعدہ کس پر کیا ہے، اس پوائنٹ کو اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ ہماری کامیابی اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اسلام پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عالم آخرت جو ہمیشہ کی کائنات ہے، ہمیشہ کا عالم ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، انلیمیٹڈ زندگی ہے۔ یہ تو لیمیٹڈ ہے نا، 50 60 70 80 سال، اور یہ ایک سفر ہے
جو ہر مسافر اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ اصل تو کامیابی یہ تیاری کی جگہ ہے۔ مالک کائنات نے یہ پیریڈ کیا چیز کے لیے دیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ اور یہ کوئی مولوی صاحب کی تقریر ہے کیا؟ نہیں، رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت اور زندگی کیوں بنائی؟ صرف اس لیے تاکہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان ایگزام لے لوں، ہر ایک کو جانچ لوں، امتحان لوں۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون کون بہترین عمل کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے۔ یہ بہترین عمل کیا ہے؟ عمل بہترین ہونا یہ کس پر نربھر کرتا ہے؟ کس کا بنیاد کیا، اس کی بیس کیا ہے؟ تو وہ ہے حسن عقیدہ۔ عقیدہ خوبصورت تو عمل خوبصورت۔ اور اس کو یوں ترتیب سے دیکھیں، عقیدہ خوبصورت کب بنے گا؟ جب اخلاق خوبصورت ہوگا۔ کیونکہ سارے اسلامیات ایک مومن کی زندگی میں ایمان اور اسلام کا جو بیس ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق۔ جب اخلاق خوبصورت ہوگا تو اس سے خوبصورت عقیدہ بنے گا، خوبصورت عقیدہ ہوگا تو خوبصورت نیت وجود میں آئے گی، اور خوبصورت نیت ہوگی تو خوبصورت عمل کی توفیق ملے گی۔ اور جب خوبصورت عمل ہوگا تو ان کا وعدہ ہے احسن عملا، تم خوبصورت عمل لے کے میری بارگاہ میں آؤ، یہ بارگاہ ہی بہت خوبصورت ہے کیونکہ تمہارا رب سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے اللہ کریم کی ذات پاک جو سارے بنانے والوں میں سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، سب سے سندر، سب سے خوبصورت۔ ہر چیز کو، کوئی ایک چیز نہیں، ایک ایک ذرہ کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب تمہاری نگاہ میں خود خوبصورتی نہ ہو تو کہاں سے تمہیں نظر آئے گا؟ ابو جہل گزر رہا تھا ایک دن، حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ میں تھے، نعوذ باللہ وہ پیارے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میرے بھتیجے میری نگاہ میں تم بہت بدصورت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری تلوار میان سے نکالنا چاہا، یا رسول اللہ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بس بس فاروق، تلوار وہیں رکھو، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تم اپنے آئینے میں دیکھو تیرا نبی کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو۔ کہا بس اس کا قصور نہیں ہے، اس کا جو آئینہ ہے نا، بد اخلاقی کا آئینہ، وہ دھندلا ہو چکا ہے، تو دھندلے آئینے میں اچھی شکل بھی بری نظر آتی ہے، قصور اس کا نہیں ہے، بیچارے کو چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ تو رب تعالیٰ کی یہ پوری کائنات بڑی خوبصورت ہے ایمان والو، بہت خوبصورت ہے۔ یہ کائنات تو تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت ہے، لیکن جس کائنات میں ہم آپ کو جانا ہے اور جہاں کا وعدہ رب نے کیا ہے کامیابی کا، وہ کس پر کیا ہے؟ ٹو دا پوائنٹ یاد رکھنا ہے، ایمان پر وعدہ کیا ہے نجات کا، اسلام پر نہیں۔ اور ایک جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام ہو ایمان نہ ہو، جب ایگزامپل دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے شاید حیران ہوں گے، اسلام ہو اور ایمان نہ ہو؟ جی ہاں ہو چکا ہے، اس کائنات میں مالک کائنات دکھا چکے ہیں اس کی مثال ہے، اور آج کی تاریخ میں تو اور زیادہ ہوگی، چونکہ نبی رحمت علیہ السلام کا دور ہے، مکہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، سب سے خوبصورت سب سے بہترین زمانہ ہے، پیریڈ ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ سب سے خوبصورت ہے، آپ سب اہل علم ہو، سب کو پتا ہے۔ سب سے خوبصورت شہر مدینہ اور مکہ معظمہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین سب سے خوبصورت کلام قرآن مجید کی شکل میں لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ سب سے خوبصورت جماعت صحابہ کی موجود ہے، ان کے درمیان کچھ لوگ ہیں اسلام ہے ایمان نہیں۔ ہم آپ مولانا، حافظ، قاری، شیخ، امام کعبہ، امام مدینہ کے پیچھے نماز اگر ادا کر لوگے تو پھولے نہیں سماتے۔ بتاؤ ایمان والو اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جانماز پر کھڑے ہوں،
ان امام بن کر اور مقتدی میں وہ نمازی بن کے مصلی بن کے مقتدی بن کے کھڑا ہو، اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہونے چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ میں اس ڈیفرنس کو بتانا چاہتا ہوں ایمان والو بڑے درد کے ساتھ، کہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے، تباہ ہو گیا، اس دنیا میں ہی تباہ ہوا، وہاں تو تباہ ہونا ہی ہے۔ اور تباہی کا اعلان قرآن نے کیا، خالق اکبر نے اسی دنیا میں کر دیا۔ اسلام تھا یا نہیں؟ اسلام کس کا نام ہے؟ شکل بنا لو اسلام کی، شکل یعنی لباس ہو اسلام کا، اور نماز اسلام ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز بھی ہے امام صاحب کے پیچھے، وہ بھی امام الانبیاء کے پیچھے، مسجد نبوی شریف میں، مدینہ پاک کی سرزمین ہے، لا الہ الا اللہ، جمعہ کی نماز بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ اور ہم آپ کو تو ایک چیز آج حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہو گے تو بھی نہیں چاہتے ہوئے بھی نبی جب جہاد میں چلتے صحابہ کو لے کر تو پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا۔ اسلام والا تھا کہ نہیں ایمان والو؟ تھوڑی توجہ چاہوں گا، اسلام والا تھا کہ نہیں؟ داڑھی ٹوپی تھی یا نہیں؟ اسلامی لباس تھا یا نہیں؟ نماز تھی یا نہیں؟ جہاد تک تھا یا نہیں؟ سب کچھ تھا، جواب تمہاری طرف سے دیتا ہوں، سب کچھ تھا۔ کیا نہیں تھا؟ تو ایمان نہیں تھا۔ پوچھتے ہیں رب کے کلام سے، کسی مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سوال کا جواب رب کے کلام میں موجود ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں رب کا کلام تو ہمیں بتا ان کی سٹوری، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ نماز کے لیے نماز کا انکار نہیں کیا، قرآن گواہی دیتا ہے وہ نمازی تھا، لیکن قرآن مجید نے 2-4 زینہ آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا کام کیا، چونکہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اچھا ایمان والو بتاؤ، کسی کی موت ہوتی ہے ہم میں سے، ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ دیتا ہے، اس کو سچ مانتی ہے کہ نہیں دنیا؟ مانتی ہے نا؟ یہ ڈاکٹر انسان ہے نا، اس کی رپورٹنگ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے ایمان والو، جب خالق اکبر کسی چیز کا پوسٹ مارٹم کرے اور رپورٹ تیار کرے، وہ رپورٹ کیسا ہوگا؟ بس اتنا کہہ کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک جماعت ہے، اس کے پورے کردار کی، یہاں تک کہ نماز کی، اسلام کا دعویٰ ہے اس کے پاس، کلمہ طیبہ بھی ہے ظاہری طور پر، کلمہ شہادت بھی ہے، نبی موجود ہے، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ بہت دین مانتا ہے۔ ہمیں ایمان والے، ہمیں اسلام والے، ہمیں قرآن والے، ہمیں نبی والے، ہمیں اللہ والے، ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ یہ فرش زمین پر کھڑا ہو کر کے ایک جماعت بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آتا ہے، مالک کائنات اس کے جواب میں فرماتا ہے میرے نبی اب میں نے پوسٹ مارٹم کیا، رپورٹ بھیج رہا ہوں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اسلام کی شکل بھی بنائے ہوئے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلامی صورت بھی ہے، لیکن محبوب اب پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نماز ان کی نماز نہیں ہے، یہ نمازی اتنے ملعون ہیں میرے نزدیک کہ فرعون، مصر کا فرعون خدائی کا دعویٰ کیا، مجھ کو اتنی نفرت نہیں جتنا ان نمازیوں سے نفرت ہے، اور فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں نہیں پہنچ رہا، لیکن یہ نماز پڑھ کے بھی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچ رہا۔ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے ایمان والو؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لرزہ طاری ہوگا۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، جہاں فرعون مصر خدائی کا دعویٰ کیا اس کے باوجود اس سے اوپر ہی ہوگا، یہ وہاں ہوگا، جبکہ بظاہر تو سجدے بھی کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اسلامی شکل ہے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اسلام ہو ایمان نہ ہو، دونوں جہان میں تباہی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ نجات کا وعدہ ایمان پر ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ دل میں ایمان اگر ہوگا تو پھر اسلام کا ہونا یقینی ہے، لازمی ہے۔ پیارے بھائیوں،
آج کی تاریخ میں جن مہینوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اسلامی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک اہم باب رکھا ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین نے 14 طبق آسمان و زمین، 7 آسمان 7 زمین، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہم آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، ان سب کو رب تعالیٰ نے جس دن بنایا، کس دن بنایا؟ 10 لاکھ سال پہلے بنایا، 50 لاکھ سال پہلے بنایا، اس کی کوئی تاریخ نہیں، قرآن و سنت خاموش ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ نہیں بتائی، بس یہ بتایا جس دن میں نے آسمان و زمین کو بنایا، اسی دن یہ بھی طے فرما دیا کہ 12 مہینے کا 1 سال ہوگا، لیکن یہ بھی طے فرما دیا 4 مہینوں کو میں نے خاص عزت دی ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں مسلسل، جس میں سے 1 مہینہ میں ہم آپ ابھی سانس لے رہے ہو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور اگلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار، 1 مہینہ رجب کا ہے جو رمضان شریف سے 2 مہینہ پہلے کا ہے۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ خصوصی طور پر اخیر میں خطبے کے میں توجہ دلا دوں بھائیوں کو، چونکہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے، یہ جو امانت آپ کے سامنے زندگی کی امانت کو میں نے پیش کیا، اسی امانت کا ایک بڑا حصہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی سچا مومن، مرد و عورت کوئی بھی ہو، اس کو تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ 3 عشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی بنایا۔ 3 عشرہ، عشرہ کا مطلب 10 ڈے، 10 دن، تو 1 عشرہ تو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، 20 سے لے کر کے 29 یا 30 تک، اور 2 عشرے 2 مہینے کے شروع کے ہیں، وہ عشرہ 10 ڈے، وہ 10 دن 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں فجر کے وقت کی، فجر کی، اور 10 راتوں کی، اللہ اکبر۔ تمام مفسرین صحابہ سے لے کر آج تک 14 صدیاں، 14 سینچری گزر چکی، سارے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ فجر کی اس آیت میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 شروع والی راتیں ہیں۔ پیارے بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے بارے میں یہاں تک فرما دیا، افضل ایام الدنیا، تمہارے دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل فضیلت والا دن اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن عطا کیا ہے۔ یہ گویا مالک کائنات نے ایک الگ اسپیشل اس امت کو، جیسے جمعہ کا دن، بڑی عید کا دن ہے نا، شب قدر الگ سے اسپیشل عطا کیا نا، ویسے ہی ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن مالک کائنات نے اسپیشل انعام سے نوازا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم سچے ایمان والے ہیں تو یقین مانیں کہ ان 10 دنوں کی 10 راتوں میں جو کچھ آپ نیک عمل کرو گے، مرد و خواتین، بوڑھے جوان، بچے، کوئی بھی ہوں، وہ سال کے دنوں میں، مہینوں میں آپ جتنا بھی نیک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن کا نیک عمل وہ پورے سال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند حدیث پاک میں فرمایا، صحیح ترین حدیث پاک، متواتر اور مشہور حدیث پاک، تمام صحابہ کرام گواہ ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں کے عمل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ محبوب تیرے رب کو ہے، پورے سال کے دنوں میں جتنا تم عمل کر لو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے اسپیشل انعام فرمایا ہے، جیسے انعام رمضان شریف میں شب قدر کی کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے، جمعہ کا انعام کیسے دیا، یہ الگ سے انعام ہے، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، اور وہ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چند الفاظ آپ بول دیں بس ہو گیا، شکریہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کا نام شکریہ ہے، بہت فبہذہ نصیب، بہت خوبصورت ہیں، لیکن شکر اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو خوبصورت عمل بتایا اللہ کے رسول نے ان دنوں میں، ان اعمال کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق انجام دینا، یہ ہے اصل خوبصورت عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والوں کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا خلاصے کے طور پر کہ خوبصورت اخلاق سے کیا بنتا ہے؟ خوبصورت عقیدہ،
اور خوبصورت عقیدہ سے کیا بنتا ہے؟ خوبصورت نیت۔ خوبصورت نیت سے کیا بنتا ہے؟ خوبصورت عمل۔ جب خوبصورت عمل ہوگا تو رب کریم کا وعدہ ہے کہ جب خوبصورت عمل ہوگا تو میں ضرور بھی ضرور اسے قبول کروں گا۔ اور پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ ہر ایک کی تمنا، ہم میں سے کس کی تمنا یہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے، میرے کام کو قبول کر دے۔ تو یاد رکھنا ایمان والو، ٹو دا پوائنٹ، اخیر میں سب کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدار عمل کی نہیں دیکھی جاتی کہ تم نے 50 رکعت نوافل پڑھا، تم 2 رکعت پڑھو، اتنا خوبصورت پڑھو کہ دوسروں کے لاکھوں رکعت پر بھاری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رکعت نہیں دیکھنا ہے، مقدار نہیں دیکھنی ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اگر مقدار عمل کی دیکھنی ہوتی تو جو بندے بہت لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہیں، اگر وہ خلوص سے پڑھتے ہیں تو فبہا، تو ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکم احسن عملا، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مقدار مقصود ہوتی تو کیا فرماتے معلوم؟ احسن نہیں فرماتے، تب فرماتے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکم اکثر عملا، تم میں کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ زیادہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، خوبصورت عمل۔ تو 2 رکعت نماز اگر خلوص نیت کے ساتھ کسی بندے نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں رکعت نفل کے برابر، کروڑوں رکعت نفل کے برابر کر دے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ تو خوبصورت عمل، لیکن خوبصورت عمل کب ہوگا؟ جب اخلاق خوبصورت ہوگا، عقیدہ خوبصورت ہوگا، نیت خوبصورت ہوگی، عمل خوبصورت ہوگا، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ان 4 مہینوں کی تمام مسلمانوں کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ جو حج کا مہینہ جس میں تمام کے تمام عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، جتنے بھی حجاج کرام مرد و خواتین پوری دنیا سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو حج مبرور، حج مقبول نصیب فرمائے، سبوں کے سفر کو آسان فرمائے، سبوں کو سلامتی کے ساتھ مالک لے جائے اور سلامتی کے ساتھ وطن عزیز لوٹ آئے، اور جن کی موت حرمین شریفین میں مولا نے لکھ رکھا ہے تو پھر ان کے لیے تو اور بھی خوش نصیبی ہے، اور امام کعبہ کی دعاؤں میں، امام مدینہ کی دعاؤں میں ساری کائنات کے مسلمانوں کا حصہ، یعنی ہم سب کا حصہ اللہ تعالیٰ الگ سے نکال دیں، چونکہ امام صاحب سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مومنین مومنات مسلمین مسلمات۔ اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام کے ڈفرینس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام تو نظر آتا ہے پیارے بھائیوں، ایمان جس پر نجات کا وعدہ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم سب کو محنت کرنی ہے، ایمان جس کا وعدہ رب نے کیا ہے کہ ہم اس پر تم کو نجات عطا فرمائیں گے، اس ایمان کی طرف توجہ دیا جائے، یعنی عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ایک جگہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ ایک بار، شوق ہوگا تو پڑھیے گا، ریفرنس دیتا ہوں، سورہ نساء پارہ نمبر 4 اور سورہ نمبر بھی 4 آیت نمبر 136، یعنی 130 پر 6 آیت نمبر ہے، کبھی شوق ہوگا تو پڑھیے گا۔ یہ آیت ایک نمونہ ہے پورے قرآن حکیم میں، چونکہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں فرمائے، عمل کی دعوت تو دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار، لیکن یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو وہ ہم ہی آپ کے لیے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہوگا، کیونکہ حضرات صحابہ کا ایمان تو پکا تھا، اس کی شہادت تو قرآن نے دیا۔ یہ آیت ہم ہی لوگوں کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والے مرد و خواتین کو تمام کبائر صغائر گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ذی الحجہ کی 10 دنوں اور 10 راتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خوشخبری لاسٹ میں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے ثابت ہے، مستند حدیث پاک سے، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں سے اسے پاک کر دے گا۔ الحمدللہ، 1 سال آگے 1 سال پیچھے، یہ 2 سال کے گناہ، ہم آپ تو ہر لمحہ خطا کرتے ہیں، 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزہ رکھنے پر، اتنا بڑا انعام
جو رب دے رہا ہے اس کا تو شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو ہر لمحہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہم آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کو توبہ استغفار اپنے بندے کا بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ایمان آئے گا تو اسلام خود بخود آ جائے گا۔ تو ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان دنوں کی جو عنقریب آپ چاند دیکھنے والے ہیں، اس مہینے کی خصوصی طور پر عزت اور احترام کرنے کی ویسے ہی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرات صحابہ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ علی الذات، عظیم الصفات، سمیع السمات، کبیر الشان، جلیل القدر، رفیع الذکر، مطاع الامر، جلیل برہان، فخیم الاسم، غزیر العلم، وسیع الحلم، کثیر الغفران، جمیل الثناء، جزیل العطاء، مجیب الدعاء، عمیم الحسان، سریع الحساب، شدید العقاب، علیم العذاب، عزیز السلطان، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فیا معاشر الحاضرین ویا معاشر المسلمین ویا معاشر المؤمنین، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین والمؤمنین ایاکم والسنہ، علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی إلی الاطاعة، ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى۔ ویا معاشر الحاضرین اعلموا ان عملکم کثیر کثیر، وبدن ضعیف ضعیف، وسفر طویل طویل، وصراط دقیق دقیق، ونار حریق حریق، والقیامت قریب قریب، والحاکم رب جلیل جلیل۔ ویقول آدم صفی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، ویقول نوح نجی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، ویقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، ویقول موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، ویقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، ویقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت امتی امتی، ویقول الملک الجبار الجلیل الاکبر اللہ الحی القیوم، یقول عبادی عبادی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واکبر۔ صفحے درست کر لیں۔